اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کے مقدس اور بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جہان کا خالق ہے، جہان کا مالک ہے، ہر چیز کو بنانے والا ہے، ہر چیز پر اپنی کارسازی رکھنے والا ہے۔ دعائے اس کریم ذات سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو بہت سارا اجر عظیم عطا فرمائے، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہم سب کی تمام منزلت آسان فرمائے اور اپنے رحم و کرم سے نوازے، جو حاجات ہیں خاص رحم و کرم سے پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقیدت رکھنے والے کا مقام۔ اللہ کریم ہم سب لوگوں کو اس موضوع کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے درجات کو بلند بالا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آل محمد، آل محمد پیارے کریم آقا کا خونی جتنا بھی شجر نسب ہے وہ آل محمد میں شمار ہے۔ خاص کر حضرت مولا امام حسین، حضرت مولا علی اور جملہ جتنے بھی سادات ہیں، خاص کر حسن حسینی سادات، وہ آل محمد میں شمار ہے۔ پورا خاندان بنی ہاشم سارے کا سارا آل محمد میں شمار ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں آل محمد کا ایک عام انسان سے رشتہ کیا ہے۔ آل محمد کا ایک عام انسان سے رشتہ بہت بڑی بڑائی اور بہت بڑی رحم دلی کا۔ اگر عام انسان آل محمد کے اس رشتے کا احترام کرے، اس رشتے کی قدر کرے جو انہوں نے اس کے ساتھ بنایا ہوا ہے، جس رشتے کے عوض انہوں نے اپنے آپ کو ذبح کروا دیا، جس رشتے کے عوض انہوں نے سب کچھ ختم کر دیا، جس رشتے کے عوض انہوں نے ماؤں کے سامنے تلواریں چلتی دیکھی، سب کچھ برداشت ہو گیا، ہر چیز انہوں نے اٹھا لی اور ہمارے لیے ایک رشتہ قائم کر دیا، جس رشتے کا نام ہے آل محمد کا رشتہ ایک انسانیت کے ساتھ۔ خاص کر مسلمان لوگ جو دعا کرتے ہیں تو ہمیشہ دعا میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کا مطلب ہے کہ ہم پیارے کریم آقا کی اولاد کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں۔ اب بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جو درود پاک کو پڑھ لیتے ہیں لیکن اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں سمجھتے، تو اس کے اندر دو قسم کی خامیاں آ جاتی ہیں۔ ایک تو خامی یہ آ جاتی ہے کہ درود پاک جو انسان سیدھ کے دل سے پڑھتا ہے اس کے رزق میں قلت نہیں ہوتی، دوسری چیز اس کے عزت میں کمی نہیں آتی، تیسری چیز اس کے ایمان میں کمی نہیں آتی، چوتھی چیز اس کے جذبے میں کمی نہیں آتی، پانچویں چیز اس کی دیانتداری میں کمی نہیں آتی۔ یہ وہ 5 سٹیجز ہیں جو اس کو ملتی ہیں درود پاک پڑھنے کے عوض۔ اب جب ہم درود پاک کو عقیدت سے نہیں پڑھتے، سمپلی ہم پڑھ لیتے ہیں، تو وہ نہ ہماری کسی نیکی میں شمار ہوتا ہے اور نہ ہماری اجر والی نیکی میں شمار ہوتا ہے۔ وہ ہم نے پڑھ تو لیا، لیکن اس درود کے اندر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر عقیدت ہوگی تو یہ درود پاک ہمارے حق میں قابل قبول ہوگا۔ یہ وہی درود پاک ہے جس کا حکم ہمیں ملا ہے کہ ہم اس کو ہر صورت میں پڑھ سکتے ہیں، اس کا ثواب ملے گا، لیکن کنڈیشن جاری نہیں کی گئی کہ اس درود پاک کو ہم لوگوں نے کون سی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ ہم لوگوں نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ جو یہ درود پاک ہے اس کے اندر کتنی ہستیوں کا ذکر آ رہا ہے، اللہ کا ذکر آ رہا ہے، اس کے بعد اس کے حبیب کا ذکر آ رہا ہے، حبیب کی اولاد کا ذکر آ رہا ہے،
اس سے پہلے بابا دادا ابراہیم اسماعیل کا ذکر آ رہا ہے، تو ہر ایک چیز کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے۔ تو مطلب ابراہیم آیا، ابراہیم کے اندر سے اسماعیل آیا، اسماعیل کے اندر سے ساری نسل چلی، اور وہ نسل چلتی چلتی آ گئی حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ کے اوپر آ گئی، اور آخر میں خاص شاہکار کائنات، شاہکار کائنات، شہنشاہ دو جہاں، جن کی اصل حقیقت تھی، جن کی وجہ سے اتنی لمبی نسلیں پیدا ہوئیں، جن کی وجہ سے سب کچھ ہوا، رب نے اپنے نظام کو ترتیب دیا، جس کے آنے سے پہلے رب نے ساری کائنات کو بنا لیا تھا، سب کچھ اس نے جوڑ دیا تھا، کیونکہ اس کی آمد کے اوپر ہر ایک چیز نے ان کو سلامی پیش کرنی تھی، ہر ایک چیز نے خاص کر سلامی پیش کرنی تھی، کیونکہ یہ واقعہ ہم جانتے ہیں کہ جب حضرت عبد المطلب کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو یکدم کعبہ جھکنے لگ گیا، پیارے کریم آقا کی ولادت کا ٹائم آ گیا اور کعبہ جھک گیا، ان کے حجرے کی طرف جھکا، تو جب کعبہ حجرے کی طرف جھکا تو عبد المطلب بڑے پریشان ہو گئے کہ ساری دنیا کعبہ کو جھکتی ہے، کعبہ کیوں ادھر ادھر جھکتا جا رہا ہے؟ تو کعبے کے اندر سے یہ چیز آواز سنائی تھی، وہ عاشق تھے، وہ حضور کا خاندان تھا، حضور کا عشق تھا، کعبے کے اندر سے آواز آئی کہ اے عبد المطلب، ساری دنیا مجھے جھکتی ہے، لیکن آج میرا کعبہ بھی دنیا میں آ گیا ہے، اب بظاہر ہم چاہتے ہیں حج اپنے رب کے لیے کرتے ہیں، کعبہ کا طواف کرتے ہیں اپنے رب کے حکم کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن حضور کے روضے پر بھی جانا ہمارے لیے لازم و ملزوم ہے۔ پیارے کریم آقا کا سب سے بڑا مہربانی اور ان کا احسان جو ہمارے اوپر ہے، جس کو ہم کبھی نہیں اتار سکتے، کہ شہنشاہ دو جہاں کی آمد کے اس سلسلے میں ہم سب مسلمانوں کو 5 انعامات ملے۔ ایک، اللہ کریم نے ہمارے اندر احساس کا جذبہ پیدا کیا، دوسرا ہمارے اندر احترام کا جذبہ پیدا کیا، تیسرا ہمارے اندر رحم دلی کا جذبہ پیدا کیا، چوتھا ہمارے اندر صبر کا جذبہ پیدا کیا، پانچواں ہمارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا کیا۔ اب یہ وہ 5 چیزیں ہیں جو پیارے کریم آقا کی آمد کے سلسلے میں ہر ایک مسلمان کو عطا ہوئی۔ یہی وہ 5 چیزیں ہیں جن کا ہونا ہماری جنت کی اندر داخل ہونے کی دلیل ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ 5 چیزیں نہیں ہیں، ان پر ہمارا عمل گرفت نہیں ہے، تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم جنت میں انٹر ہو جائیں گے۔ اللہ پاک چاہے کچھ کر سکتا ہے، لیکن ہمارا ایمان، جتنی ہماری کامن سوچ ہے، اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ جو باقیوں نے کیا تھا، جو گزر گئے، جن کا آج تک نام موجود ہے، انہوں نے بھی آزادانہ زندگی نہیں گزاری تھی، وہ بھی ڈر ڈر کے گزار گئے تھے اپنی زندگیاں، تو ہم بھی کوئی ان سے برتر نہیں ہے۔ جی، ہم تو جھوٹ بھی بولتے ہیں، وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، تہمت پرستی بھی کرتے ہیں، بد کلامی بھی کرتے ہیں، ہم تو بہت بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے اندر خوف بہت تھا، اور اس خوف کے عوض اللہ کریم کا رحم و کرم ان پر اتنا تھا کہ آج بس جہان فانی میں تو نہیں ہے، لیکن آج بھی ان کے نام اس جہان فانی میں موجود ہے، سب جگہ پہ ان کے نام، ان کے چرچے موجود ہیں۔ اب ساری چیزیں ہمیں سبق دیتی ہیں کہ ہم لوگ پیارے کریم آقا کی ذات سے عشق کریں، سچی اور پکی محبت کریں، اسی محبت کے اندر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ محبت نہیں، ہمارا کوئی کلام قابل قبول نہیں۔ یاد رکھیے، پہلے ہے پیارے کریم آقا، آقا کے بعد ہے رب کی چال، ساری چال ہے جس میں اس نے قرآن پاک اپنے حبیب کے اوپر نازل فرمایا۔ اب وہ قرآن پاک تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس مہربان، اس محسن انسانیت کا احترام نہیں کرتے، اس کے احسان کو نہیں سمجھتے، اس کی مہربانی کو نہیں سمجھتے کہ وہ جو ہمارے لیے اپنے رب سے رو رو کر لے آئے، مانگ کر لے آئے، اور ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہم لوگوں کو ایک اچھا اور بہتر دین عطا کیا، بہتر تعلیمات عطا کی،
ہماری زندگی کو آسان کرنے میں ہماری مدد کی، تو یہ ان کا ایک احسان ہے۔ اگر ہم سچے اور پکے مسلمان ہیں تو ہمارا یہ رائٹ بنتا ہے کہ ہم ان کے اس احسان کا ہمیشہ سر جھکا کر جواب دیں، کبھی بھی ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، کبھی بھی ان کی برابری کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہم کچھ نہیں ہیں، اگر آج ہم نہیں مانیں گے تو بھی وقت گزر جائے گا، ہم مان لیں گے تو بھی وقت گزر جائے گا، ہم جو بھی سوچ لیں، جو بھی کر لیں، ہو جائے گا، لیکن قدرت کے کیے گئے فیصلے اور قدرت کی گئی کاریگری میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اگر اس نے لکھ دی ہے موت کی موت آنی ہے، تو ہم مانے رب کو نہ مانے، موت آنی ہے۔ ہم محمد مصطفیٰ کو مانے نہ مانے، موت آنی ہے۔ پیارے کریم آقا کا سچا اور پکا عشق انسان کے نسلی ہونے کی دلیل ہے، اور اس کے اندر اس چیز کا جذبہ پیدا کرتا ہے کہ آپ کی آنے کی وجہ وہ مہربان ہے، اور اس مہربان کو کبھی بھی نہ بھولو، کبھی بھی اس مہربان کی تعلیمات کو نہ بھولو، کبھی بھی اس مہربان کے احسان کو نہ بھولو۔ انہوں نے کتنا بڑا آپ کے اوپر احسان کیا ہے کہ آپ جتنے برے برے عمل کرتے ہیں لیکن آپ کی شکل تبدیل نہیں ہوتی، تو یہ اس کا احسان ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میری امت گناہ گار ہے۔ آخری لمحے میں بھی ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ اللہ میری امت گناہ گار ہے، تو میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ وہ ہمارے لیے کتنا روتے ہوں گے، کتنا تڑپتے ہیں، ہم ان کو کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم ان کی مہربانی کو کیوں نہیں سمجھتے؟ ہمارے اندر دل ہو تو ہمیں احساس ہو، ہمارے اندر ایمان ہو تو ہمیں اس چیز کا فرق محسوس ہو، ہمارے اندر ضمیر ہو تو ہمیں اس چیز محسوس ہو۔ جب ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہمیں کیا لگنا ہے کہ کون کتنا تکلیف اٹھاتا ہے، کس کو کتنی تکلیف ملی تھی کہ ہمیں آزاد خیال زندگی عطا کروانے میں، کس کو کتنا دکھ پہنچے ہوں گے جس نے ہمیں آج آزاد گھر میں کھڑا کیا، آزاد دین کے اوپر کھڑا کیا، ہر قسم کے دکھ درد سے دور کر کے کھڑا کیا۔ تو یہ ہمیں تب احساس ہوتا ہے جب ہم تھوڑا سا وزن اپنے اوپر ڈال کر سوچتے ہیں کہ اگر ہم یہ وزن اٹھا رہے ہیں تو مطلب ہمیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے، ہم اتنی محنت سے کام کر رہے ہیں، اور جب ہمیں تھوڑا سا اس کے اندر ناکامی ہو تو ہمارے دل ٹوٹ جاتے ہیں، ہمارے اتنا دکھ بڑھ جاتے ہیں، تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں کہ ہم بہت زیادہ ناکام ہو جائیں، بہت زیادہ مشکلات میں گر گئے۔ یاد رکھو، پیارے کریم آقا کا اوپر درود پاک پڑھنے والا اگر اس نیت سے پڑھتا ہے کہ وہ صرف درود پڑھ رہا ہے، تو وہ گویا پڑھ لیا اس نے، اور اس کا جتنا جو اس کی عقیدت تھی، جو اس کا ارادہ تھا، اس کے مطابق اس کو مل گیا۔ اور اگر اس کے دل میں یہ ہے کہ میں حضور کی ذات سے محبت کرتا ہوں، ان کے کنبے سے محبت کرتا ہوں، ان کے کنبے کی وجہ سے ہی میرے پیارے کریم آقا کی ولادت ہوئی، اور اس ولادت کے بعد میرے پیارے کریم آقا کی اپنی ذاتی نسل کا آغاز ہوا، تو ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم پیارے کریم آقا کی حبداری اگر سچے اور پکے طریقے سے کرتے ہیں تو ہمارا یہ رائٹ بنتا ہے کہ ہم ان کی مہربانی اور ان کے احسانات کو کبھی نہ بھولیں، اور ان کی اس مہربانیوں کو، ان کے ان احسانات کو ہم کبھی بھی نہ بھولیں، نہ کمزور سمجھیں۔ اگر ہم سچے اور پکے مسلمان بننا چاہتے ہیں تو ہم ان کو برتر، اعلیٰ و اولیٰ مانیں، کبھی بھی ان کے آگے نہ بڑھیں، کبھی بھی ان کے خلاف نہ جائیں، کبھی بھی ان کی مرضی سے آگے نہ بڑھیں۔ ہمارے اندر ایک احساس ہونا چاہیے، ہمارے اندر ایک احترام ہونا چاہیے، ہمارے اندر ایک چاہت ہونی چاہیے، ہمارے اندر ایک درد ہونا چاہیے، کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو واضح کرتی ہیں کہ ہم اشرف المخلوق انسان ہیں، اور پیارے کریم آقا کی سچی اور پکی امت میں شمار ہے، اور پیارے کریم آقا کے سچے اور پکے غلاموں میں ہمارا شمار ہوتا ہے، خاص کر کہ ہم لوگ پیارے کریم آقا کی دی گئی تعلیمات، ان کے کیے گئے احسانات کا سر جھکا کر جواب دیتے ہیں، کبھی بھی ان سے آگے بڑھنے کا نہیں سوچتے، کبھی بھی ان کو کسی قسم کی تکلیف میں ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے، ہمیشہ ان کی ذات سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ہمیشہ ان کی آمد کے اوپر چرچے کرتے ہیں، ہمیشہ ان کی مہربانیوں کو جانتے ہیں، ہمیشہ ان کی مہربانیوں کے اوپر اپنا یقین رکھتے ہیں، اور ہمیشہ ان کے حوصلوں پر، ان کی ہر تکلیفوں اور دکھوں کے اوپر، جتنا دکھ تکلیفیں ان کو ملی، جتنے ستم انہوں نے اٹھائے، وہ ہماری وجہ سے تھے، وہ ہمارے لیے تھے۔ ہم لوگوں کا رائٹ بنتا ہے کہ ہم لوگ ان کی گئی محنت، ان کی گئی ہمت کا جواب
کبھی بھی کمزور الفاظ میں نہ دے، خاموش الفاظ میں نہ دے، ہمیشہ اپنی عقیدت سے بولے سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا، اور سبحان اللہ یا مصطفیٰ، سبحان اللہ یا مجتبیٰ، کہ پیارے کریم آقا کی آمد کا اپنے رب سے شکریہ ادا کریں کہ یا اللہ تو نے ہمیں اتنا بڑا رہبر عطا کیا، ہم اس محبوب کے امتی ہیں جس کی تو نے ہر بات مانی، جس نے تجھ سے کبھی بھی کچھ نہیں کہا لیکن کبھی بھی تو نے اس کی بات کا انکار نہیں کیا، تو نے جو چاہا اس کو اپنی خوشی سے دیا، تو نے جو چاہا اس کو اپنی خوشی سے دیا۔ اس نے تو ہمیشہ یہی چیز اپنے ذہن میں رکھی کہ میری امت گنہگار ہے، اگر مجھے یہ امت کی ذمہ داری ملی ہے تو اللہ کریم میری امت کو بخش دے۔ میں اتنی عبادت کی ہے، میں نے اتنے ذکر کی ہے، میں نے اتنی دعائیں کی ہیں، میں تجھ سے صرف ایک ہی چاہت رکھتا ہوں، ایک ہی امید کی خواہش کرتا ہوں کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو یہ ہے ایک سچی اور پکی محبت کہ اگر امت ملی ہے ذمہ داری کے اندر تو انہوں نے ثابت کر دکھایا کہ میں اپنی امت کا وارث ہوں اور میں اپنی امت کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ اور اگر امت بھی احترام کرے گی تو پتہ پیارے کریم آقا کو کتنی خوشی ہوگی، اور اگر امت احترام نہیں کرے گی تو فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ انصاف ایک ایسی چیز کا نام ہے جس میں بندہ کبھی بھی اپنی من مرضی نہیں کرتا، ہمیشہ انصاف کے ترازو کے اوپر قائم ہوتا ہے اور ترازو کا جواب اچھے طریقے سے دیتا ہے۔ اور اب یہاں پر ہم لوگوں نے سب کچھ سمجھ لیا، پیارے کریم آقا کی اولاد کے بارے میں بھی ہم نے بہت کچھ سمجھا، لیکن اس کے اندر اگلے ٹاپک کے اندر ہم نے ان انعامات کا ذکر کرنا ہے جو اولاد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ملتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اولاد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی قوت ہے کہ ایک انسان کو کیا سے کیا بنا دیا جاتا ہے، اور اس انسان کے اندر کون سی چینج کون سے لمحے میں پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ آگے ہمارا ٹاپک ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنی عبادات کو صحیح طریقے سے مکمل کرنے کی اور پیارے کریم آقا کی سچی اور پکی عقیدت کے ساتھ اپنی عبادت ذکر و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ سرکار کی آمد، مرحبا منٹھار کی آمد، مرحبا ذرا جھوم کے بولو مرحبا آ گئے مصطفیٰ، سلام علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد و اہل بیت محمد و ازواج محمد، آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین، بحق وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جزاک اللہ خیر۔